اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں مانگیں، اور ان دعاؤں میں پھر ہر خیر آ جاتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے جو چیزیں، جو معجزات اپنی زندگی میں پائے، وہ دعا کی وجہ سے تھے، دعا کی برکت تھی۔ ایسے مانگو اللہ سے کہ ناممکن ممکن ہو جائے۔ مثلا کوئی اسٹوڈنٹ آپ کو تنگ کرتا ہے، جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی، آپ کا اپنا نفس بیچ میں رکاوٹ بن رہا ہے، کوئی اور پرابلم آ رہی ہے، کوئی اور مسئلہ آ رہا ہے، تو ہمیشہ اللہ سے دعائیں کریں۔ دعا ہر چیز کو آسان کر دیتی ہے۔ کبھی کبھار آپ کا نفس کس لحاظ سے بیچ میں دین کے رستے میں مشکل، آپ اسٹوڈنٹس پہ صحیح سے کام نہیں کر پاتے، اگر آپ خود ڈسٹرب ہیں تو آپ اسٹوڈنٹس کو کیسے اچھے سے پڑھائیں گے، سمجھائیں گے، انہیں سکھائیں گے، اگر آپ خود ہی ٹھیک نہیں ہیں تو؟ یہ پھر آپ کو نا امید کرتا ہے، خوف دلاتا ہے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ دین کا کام کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ایک بات اچھے سے سمجھا دیں، یہ دنیا ہے، یہاں بہت کچھ ہوگا، بڑی سے بڑی خوشی بھی آئے گی، بڑے سے بڑا چینج بھی آئے گا، بڑے سے بڑا بدلاؤ بھی آئے گا، بڑے سے بڑا غم بھی آئے گا، ہر چیز آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ دعاؤں سے جوڑ کے رکھیں، اور اپنے عام حالات میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں لازماً کریں، یا اللہ ایسا کبھی نہ ہو، کوئی ایسا غم، کوئی ایسی مشکل آ جائے کہ میں بھول جاؤں میرا ایک رب ہے، میں بھول جاؤں کہ آپ میرے ساتھ ہیں، میں عجیب عجیب باتیں کرنے لگ جاؤں، میں مایوسی پہ اتر آؤں۔ ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پہلے دعائیں کریں۔ اگر آپ نے اللہ سے دعائیں نہیں کی اور آپ آ کے کسی کے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ بالکل فضول ہے، فالتو ہے۔ جو مشکل کشا ہے پہلے اس سے تو بات کریں۔ حتیٰ کہ اگر اسٹوڈنٹس کسی بھی لحاظ سے تنگ کرتے ہیں، شکایت نہیں لگائیں، اللہ سے ان کے لیے دعائیں کریں۔ رات کو، تہجد میں، مختلف مواقع میں بارش ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے بالکل سٹارٹنگ میں آپ تب دعا کریں، اور یہ بھی مانگیں کہ آپ اللہ سے کیسے دعا کریں۔ اللہ رحم کرے، ایک بار ہم جامعہ میں تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ رات کے ٹائم بالکل وہ خالی ہو جاتا تھا، ایک جگہ تھی تو میں اکثر اس میں جاتی، وہ بالکل بہت بڑا گراؤنڈ تھا لیکن کھلا ہوا تھا، آسمان سارا نظر آتا تھا، تو میں ادھر جا کے اللہ تعالیٰ سے اونچی آواز میں باتیں کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا، میری استاذہ آ گئی، اللہ ان پہ رحم کرے، تو میں اللہ سے بات کر رہی تھی، استاذہ نے مجھے بات کرتے ہوئے دیکھا، کچھ نہیں کہا پہلے، پھر بعد میں انہوں نے مجھے ڈانٹا، آپ کس سے بات کر رہی تھی؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے۔ کہتی ہیں اللہ سے ایسے مانگتے، ایسے بات کرتے؟ میں نے کہا میں دکھ میں تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور بس میں نے ایک دم سے کہہ دیا۔ اب یہ نہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی بڑے عجیب الفاظ تھے۔ تب انہوں نے مجھے یہ نصیحت کی، خدیجہ دعا کیا کرو کہ اللہ تمہیں سکھائے کہ تمہیں اس سے کیسے بات کرنی ہے، اللہ سے ایسے نہیں کہتے۔ اور مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں تب کوئی کیوں کر رہی تھی، یا اللہ ایسا کیوں، ایسا کیوں، ایسا کیوں۔ اور پھر جب ہم ایسے بات کر رہے ہیں کہ ابھی صرف حل ہے تو انسان بعض اوقات بڑا جوش میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، ان کی اس نصیحت نے مجھے بہت کچھ سکھایا، اور الحمدللہ اس کے بعد پھر جب میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا شروع کی کہ اللہ مجھے سکھائے مجھے آپ سے کیسے مانگنا ہے، کب مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے، کس طریقے سے مانگنا ہے، کیسے آپ کو بلانا ہے، پکارنا ہے، پھر اللہ سکھاتا ہے، سارا کچھ سکھا دیتا ہے۔ تو یہ چیز بھی بے انتہا ضروری ہے۔ اور اگر آپ دعائیں نہیں مانگتے تو اپنے پاس لکھیں آپ سے کہ آپ نے آئندہ کے بعد دعائیں کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور جب اللہ کے سامنے بیٹھیں تو پھر کیا کریں؟ محدود مانگیں، لا محدود مانگیں۔ میں جب زیادہ پریشان ہوں تو میں ایسے کام لکھ دیتی ہوں جو میرے بس میں نہیں، اور پھر دوبارہ جب کبھی میں اداس ہوں تو میں ان کو پڑھتی ہوں، پھر مجھے ہنسی آ جاتی ہے، اور الحمدللہ اگر ان میں سے کوئی بات پوری ہو جائے پھر تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے۔
اللہ سے مانگا کریں. دعا پر آج میں اتنی بات کیوں کر رہی ہوں؟ دیکھیں بہت سی چیزوں پر ہم بات کرتے رہتے ہیں نا، لیکن دعا وہ چیز ہے جو آپ کے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے. جب تک آپ کا اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط نہیں، آپ ربانی نہیں بن سکتے. آپ لوگوں کو اللہ سے جوڑ ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ خود ہی نہیں جڑے ہوئے. جس دروازے تک آپ خود نہیں گئے، آپ وہاں تک کسی اور کو کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ آپ اسٹوڈنٹس کی کیسے ان کو اللہ سے جوڑ سکتے ہیں، کیسے ان کی تربیت کر سکتے ہیں جبکہ خود آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہی نہیں؟ اللہ رحم کرے، موسیٰ علیہ السلام کا اتنا ذکر کیوں آیا پارے میں 2-3 بار؟ کیوں؟ اللہ سے دعائیں کرتے تھے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ سے بات کرنا. یا اللہ بھی ایسے ہو گیا، یا اللہ بھی ایسے ہو گیا، یا اللہ آج اس نے بہت تنگ کیا، یا اللہ آج یہ چیز جو ہے نا بہت مشکل تھی میرے لیے. اللہ کو اپنا دوست مانے. اس کے علاوہ زیادہ کام کریں. ایسے نہیں ہے کہ تھوڑے تھوڑے کام کر رہے ہیں پھر تھک رہے ہیں اور بس اسی کو کافی سمجھ رہے ہیں. زیادہ کام کریں اور غرور سے بچیں. اپنے آپ کو یہ مت کہیں کہ میں بہت بڑا کام کر رہی ہوں. بڑے کام کریں لیکن یہ مت سمجھیں کہ میں بڑا کام کر رہی ہوں. زیادہ کام کرنے سے کیا ہوگا؟ اگر آپ کہیں پہ اپنا وقت ضائع بھی کر رہے ہیں، کمی پوری ہو جائے گی اور آپ کو اتنا وقت ہی نہیں ملے گا کہ آپ فضول چیزوں میں اتنا زیادہ مگن ہو سکیں. آپ اپنے نفس کو صحیح طرف نہیں لگائیں گے، غلط طرف لگ جائے گا. تو کیوں نہ بندہ اس کو صحیح طرف لگا لے. تو زیادہ کام کریں تاکہ آپ آئندہ لوگوں پر بھی زیادہ کام کر سکیں. یہ زیادہ کام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کا شکر، اپنی نمازیں، اپنے اذکار، اپنی ہر چیز، ہر عبادت کو اچھے طریقے سے لے کے چلنا، اپنے علم کو اچھے سے لے کے چلنا، اپنی ذات پہ اچھے سے کام کرنا. اس کے علاوہ اپنا مقصد بڑا رکھیں.